بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا عنوان ہے چند بڑے گناہوں کا بیان۔ اس سبق میں جن گناہوں کا ذکر ہو رہا ہے انہیں ہم اچھی طرح نوٹ کر لیں اور پھر ان سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی آگاہ کریں، چونکہ ایک مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے اور دوسروں کو بھی بچائے۔ قرآن مجید میں بھی آئے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، تو اس لیے ان گناہوں کو ہم اچھی طرح سمجھیں اور سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ تو سب سے پہلا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرماتے، تو اس لیے شرک سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کسی کو ناحق قتل کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اور قرآن مجید میں اس پر بڑی سخت وعید آئی ہے۔ اسی طرح وہ عورتیں جن کی اولاد نہ ہو رہی ہو، کسی اور اولاد کی زچگی کی حالت میں بعض ایسے ٹوٹکے کرتی ہیں کہ اس کا بچہ مر جائے اور ہمارے ہاں اولاد ہو، یہ بھی اسی ناحق خون میں داخل ہے۔ یعنی جس طرح کسی کو قتل کرنا ناحق خون بہانے کا جو گناہ ہے، اسی طرح ٹوٹکے کر کے کسی کے بچے کو مارنا تاکہ ہمارا بچہ پیدا ہو جائے اور وہ صحیح سالم وہ دوسرے کا بچہ مر جائے، تو یہ بھی ناحق خون میں داخل ہوگا۔ اس لیے ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اسی طرح ماں باپ کو ستانا، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے حقوق کے ساتھ بہت سی جگہوں پر والدین کے حقوق کا بھی ذکر کیا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہاں پر بھی والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہے۔ اور پھر فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، کہ ان کو اف تک نہ کہو، یہاں پر بھی ستانے سے منع کیا ہے۔ اس لیے قرآن کے صریح مخالفت ہوگی اگر کوئی والدین کو ستاتا ہے۔ اسی طرح زنا کرنا، اس سے بھی منع کیا ہے قرآن مجید میں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب نہ ہو۔ اسی طرح یتیموں کا مال کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم لوگ آج کل خاص طور پر وراثت کے مواقع میں جب کسی کے والد کا انتقال یا مورث کا انتقال ہو جاتا ہے جس سے وراثت مل رہی ہوتی ہے، اس کے جو نابالغ بچے ہوتے ہیں اس کا مال ہم دبا کے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ یہ بہت سخت وعید ہے۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی، کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اکثر عورتیں خاوند کے مال، یعنی یتیموں کا مال کھانا جیسے اکثر عورتیں خاوند کے تمام مال و جائیداد پر قبضہ کر کے چھوٹے بچوں کا حصہ اڑاتی ہیں۔ لڑکیوں کو میراث میں حصہ نہ دینا یہ بھی اکثر رسم بن چکی ہے کہ صرف لڑکوں کو وراثت ملتی ہے، لڑکیوں کو وراثت سے حصہ نہیں دیا جاتا۔ حالانکہ ایک حدیث میں ابن ماجہ کی روایت ہے کہ من قطع میراث وارثی قطع اللہ میراثہ من الجنہ یوم القیامہ، کہ جو بھی کسی وارث کو وراثت سے محروم کرے گا تو اللہ تعالیٰ جنت کی وراثت اس کو محروم کریں گے۔ تو یہ بہت سخت وعید ہے۔ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے ہم اپنی آخرت کو خراب نہ کریں۔ کسی عورت پر شبہ میں زنا کی تہمت لگانے سے بھی بہت سخت منع کیا گیا کہ اگر وہ تہمت ثابت نہ ہو تو شریعت نے کوڑے لگانے کی سزا مقرر کی ہے۔ اسی طرح ظلم کرنا، چونکہ حدیث میں بھی قرآن مجید کے بھی اندر آتا ہے وَمَن یظلم منکم نذقہ عذابا کبیرا، کہ جو بھی ظلم کرے گا اس کو ہم بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ قیامت کے دن اندھیریوں کی شکل میں ہوگا۔ کسی کی غیبت کرنا یا سننا، قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ وَلَا یغتب بَعْضُکُم بَعْضًا، کہ بعض کی غیبت نہ کریں، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اسی طرح سننا بھی غیبت کرنے میں داخل ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ اسی طرح وعدہ کر کے پورا نہ کرنا،
امانت میں خیانت کرنا احادیث میں اس کی منافق کی علامتیں قرار دی ہیں، اس لیے یہ بھی گناہوں میں شامل ہے۔ شریعت کا کوئی حکم جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ چھوڑ دینا، یہ تو قرآن مجید کی بہت ساری آیات اور احادیث مبارکہ کے اندر ان کی بڑی تاکید آئی ہے اور ان کے اہتمام کا حکم دیا، اس لیے ان کی پابندی کرنی ہے۔ اسی طرح قرآن شریف پڑھ کر بھلا دینا، اس کی بھی بڑی سخت وعید ہے۔ حدیث شریف کے اندر بھی آتا ہے کہ جس آدمی نے قرآن مجید کو پڑھا اور پھر اس کو بھلا دیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملے گا اجزم کے الفاظ آتے ہیں کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوگا، یعنی جس کو کوڑ کی بیماری کہتے ہیں، جس میں انسان کے انگلیوں کے پورے وہ بیماری لگنے کی وجہ سے وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ روایت ابو داؤد میں ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد اس کو یاد رکھنا ضروری ہے اور اس کا اہتمام کرنا ہے، تلاوت کا، تراویح میں سنانے کا اہتمام کرنا تاکہ یاد رہے۔ جھوٹ بولنا، چونکہ جھوٹ بولنے پہ تو بہت ساری آیات لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت جھوٹوں پر، خصوصاً جھوٹی قسم کھانا، اس پر بھی احادیث مبارکہ میں منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی اور کی قسم کھانا یا اس طرح کی قسم کھانا کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو، کہ یہ ساری قسمیں بھی اس سے بھی منع کیا گیا۔ ایک تو روایت ہے جو ابو داؤد میں یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ تم اپنے آب و اجداد کے ناموں کی قسمیں نہ کھاؤ، یا نہ اپنے ماں کی قسمیں کھاؤ، نہ اپنے آب و اجداد کی قسمیں کھاؤ، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی تعالیٰ کی قسمیں کھانی چاہیے، اللہ کی قسم۔ اس لیے غیر اللہ کی قسم سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ بڑا گناہ ہے۔ یعنی قسموں کی بات چل رہی کہ اللہ کی سوا کسی کی قسم کھانا یا اس طرح قسم کھانا کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو، ایمان پر خاتمہ نہ ہو، یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہم ایسے جملے بولیں۔ بس اوقات پھر کبھی کبھی ایسا بھی اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے دکھاتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا، یہ بھی قرآن مجید میں منع کیا ہے کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، کہ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو۔ بلا عذر نماز قضا کر دینا، کسی مسلمان کو کافر یا بے ایمان کہنا، اس میں بھی احادیث مبارکہ میں منع کیا گیا ہے۔ یا اللہ کی تجھ پر پھٹکار، یا تو اللہ کا دشمن وغیرہ ہے، اس طرح کے الفاظ کہنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ کسی کی غیبت سننا، چوری کرنا، سود لینا، اور سود کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید میں بھی بہت سی جگہوں پر اس کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں آیا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، کہ جو ربا بچ گیا اس کو چھوڑ دو۔ اسی طرح جو ربا اور سود کا معاملہ کرتا ہے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اس لیے سود وغیرہ سے ہمیں یہ بچنا ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ اناج ذخیرہ کرنا، آج کے دور میں یہ بہت زیادہ ذخیرہ اندوزی چل پڑی ہے، خاص طور پہ ایسی حالت میں کہ جب لوگوں کو راشن کی ضرورت ہو، غلے کی ضرورت ہو اور ملک کی معیشت بہت خراب ہو، اس موقع پر کسی بھی چیز کی ذخیرہ اندوزی کرنا تاکہ جب ریٹ بڑھ جائے گا پھر میں باہر نکالوں گا، تو یہ بہت سخت یہ گناہ ہے اور بڑی محرومی کی بات ہے۔ اناج وغیرہ ذخیرہ کرنا، اس کی مہنگائی سے خوش ہونا، قیمت مقرر کر لینے کے بعد منمانی کر کے کم کر دینا، اسی طرح غیر محرم کے پاس تنہائی میں بیٹھنا، احادیث میں ممانعت آئی ہے اس کی بھی کہ کوئی بھی آدمی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے۔ جوا کھیلنا، قرآن مجید میں منع کیا انما المیسر انما الخمر والمیسر، اس سے منع کیا گیا ہے۔ بعض عورتوں لڑکے گٹے یا کوئی اور کھیل شرط لگا کے کھیلتی ہیں، گٹے وغیرہ، یہ بھی اور پہلے بہت چلتا تھا، یہ پتھر کے ٹکڑے وغیرہ ہاتھ کی پشت کے اوپر رکھ کر اس کو اچھالتی تھی اور اس طرح نیچے خانے بنائے ہوتے تھے زمین کے اوپر، تو اس طرح کوئی کھیل ہوتا تھا۔ یہ گٹے کھیلنا، اس کو گٹیاں کھیلنا بھی کہا جاتا ہے، اس میں شرط لگا کے کھیلنا، یہ بھی جوا ہے۔ کسی بھی کھیل میں شرط لگانا یہ جوا ہے۔ اسی طرح کافروں کی رسمیں پسند کرنا، یہ بھی جوئے کے اندر
جوئے کے اندر نہیں، گناہ کبیرہ کے اندر یہ شامل ہے، کیونکہ بسا اوقات تو ایسا ہو جاتا ہے آدمی کافروں کی کوئی چیز پسند کرتا ہے تو اس کا خاتمہ بھی پھر خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ایک مختصر سا واقعہ اس پر میں آپ حضرات کو سناؤں کہ ایک جگہ پر ایک مسلمان کا انتقال ہوا اور دوسری علاقے میں کسی عورت کا انتقال ہوا، کسی عیسائی عورت کا۔ کچھ عرصے کے بعد جب مرد کی قبر کو کھودا گیا جو مسلمان کی قبر تھی، تو اس کے اندر سے عیسائی کی لاش نکلی۔ تو تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ مسلمان جو تھا وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ عیسائی لوگ ہم سے اچھے ہیں۔ اسی طرح عورت کے بارے میں جب معلوم کہ پتہ چلا کہ وہ تھی تو عیسائی، لیکن اکثر کہا کرتی تھی کہ مسلمان ہم سے اچھے ہیں۔ تو اس چھوٹے سے جملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قبروں کو تبدیل کر دیا۔ تو اس لیے کافروں کی رسموں کو پسند کریں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، تو انہی کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ اسی طرح کھانے کو برا کہنا یہ بھی منع کیا، کہ آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، آپ علیہ السلام کھانا اچھا لگتا تو کھا لیتے، اگر پسند نہ آتا تو چھوڑ دیتے۔ تو کھانے کو برا نہیں کہنا، ناچ دیکھنا، راگ باجا سننا، قدرت ہونے پر نصیحت نہ کرنا، یعنی کوئی آدمی نصیحت کر سکتا ہو، جیسے شاگرد ہوتے ہیں یا چھوٹے ہیں وہاں بھی نصیحت نہ کر سکے، یا ایسی جگہوں پر جہاں پر آدمی کی نصیحت کارگر اور فائدہ مند ثابت ہو وہاں نصیحت نہ کرنا، کسی کا مذاق اڑا کر اسے بے عزت اور شرمندہ کرنا، کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے لا یسخر قوم من قوم، کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، اور کسی کا عیب ڈھونڈنا کہ ولا تجسسوا، اسی آیت میں آگے منع کیا گیا کہ کسی کا عیب وغیرہ بھی ہمیں تلاش نہیں کرنا، کہ اس کے ہم ٹو میں پڑے ہوئے کہ اس میں کوئی خامی ملے پھر اس کو تنگ کریں۔ یہ بڑے گناہ، اس کو ہم نے خود بھی سمجھ لیا ہے، لوگوں تک بھی اس کو پہنچائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔